أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل قائم ٹی وی کربلا عراق سے آپ کا میزبان اقبال حیدر حاضر ہوں ہے اور سلامت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم کربلا کی اطراف کی زیارتوں پہ جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم طفلان مسلم کی زیارت کریں گے۔ سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم نقیب کے دو صاحبزادے جب کوفہ پہنچے اور وہ شہر میں بھٹکتے پھرے تو ابن زیاد ان کو گرفتار کیا گیا۔ 2 سال تک آپ قید میں رہے اور قید خانے میں ایک محب اہل بیت مشکور نامی ایک شخص تھا جس نے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ کسی طرح سے آپ کو قید سے رہائی دلائے گا۔ اس نے رات کی تاریکی میں قید کا دروازہ کھول دیا اور ان سے کہا کہ بچوں جاؤ، تم نکل جاؤ۔ بچے قید سے باہر نکلے، ادھر ادھر بھٹکتے پھرے۔ پھر اچانک انہیں ایک گھر نظر آیا جہاں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ ان بچوں کو دیکھ کر اس بوڑھی عورت نے کہا کہ بچوں تم اس شہر میں کہاں گھومتے پھر رہے ہو؟ بچوں نے کہا کہ ہمارا کوئی گھر نہیں، ہم مسلم نقیب کے یتیم ہیں، آپ کے ہمیں پتہ دے سکتے ہیں؟ اس عورت نے اپنے گھر بلا لیا اور ان کو ایک کمرے میں ٹھہرایا۔ ان بوڑھی عورت کا شوہر جو تھا ابن زیاد کا کارندہ تھا، اس کو جب یہ علم ہوا کہ اس کے گھر میں مسلم نقیب کے 2 صاحبزادے محمد اور ابراہیم ہیں، اس نے صبح کو ان دونوں بچوں کو لے جا کر نہر پر ان کے دونوں سر ختم کر دیے اور وہ سر ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیے۔ ناظرین، آئیے ہم آپ کو طفلان مسلم کی زیارت پر لے چلتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ سالانِ سماعت کی خدمت میں اقبال حیدر کا سلام پہنچے۔ پاک مزاج جو بے طلب عطا کرتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے، جس کی عطا کو کوئی روک سکتا نہیں، جس کے فیصلے کو کوئی ٹوک سکتا نہیں۔ اے رب ذوالجلال، تیری عزت و جلال کی قسم، تو لائق عبادت ہے، ہم کرنا تیری بڑی سعادت ہے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہیں پاک پروردگار نے امام عالی مقام کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے منتخب کیا، اور آج ہم طفلان مسلم کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس ملک ممتاز عالم دین خطیب علی جناب مولانا ساجد حسین وکیل صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں مومنین کو اس طرح سے آگاہ فرمائیں۔ بھائی محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وعطرتہ الطاہرہ۔ ہمارا یہ آج کا بسوں کے ذریعے سے اطراف کی زیارتوں کا سفر، 3 مقامات کی زیارتوں کے لیے ہم چلے ہیں۔ پہلے مقام پر ہم پہنچے ہیں جناب اون کی زیارت کے لیے، جو کربلا سے کچھ فاصلے پر موجود ہے۔ اس مقام پر موجود جو ہستی مدفون ہیں ان کے اعتبار سے 3 اقوال کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ کتاب منتخب التواریخ میں مصنف نے لکھا کہ جو ہستی یہاں پر جناب اون کے نام سے معروف ہیں اور جن کا روضہ کربلا کے اطراف میں موجود ہے، 3 شخصیتوں میں سے کوئی ایک شخصیت ہونے کا احتمال ہے، یا یہ ہستی جناب اون
ابن علی ابن ابی طالب جو شہدائے کربلا علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ایک ہیں، اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں سے ایک جناب اون، جو کہ کربلا کے میدان میں سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر گئے۔ یا یہاں پر جو ہستی مدفون ہے وہ اون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار فرزند جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ ہے۔ یا یہاں پر جو ہستی دفن ہے وہ اون ابن عبداللہ ابن جعفر ابن مرعی کہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی پشت سے 12ویں فرزند ہیں۔ البتہ جو ہمارے پاس مقاتل کے اندر روایتیں موجود ہیں ان میں یہ صراحتاً ملتا ہے کہ سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام اپنے دونوں ہی بھانجوں کے لاشوں کو خیموں میں لے آئے تھے اور بیویوں نے ان دونوں شہزادوں کی گرد دائرہ بنا کر حلقہ بنا کر گریہ فرمایا تھا، بجز ان دونوں شہزادوں کی والدہ گرامی جناب زینب کبریٰ تھیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں پر گریہ نہ فرمایا۔ علماء کرام نے یہاں پر مدفون جو ہستی ہیں یہ تو طے ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چشم و چراغ ہیں، جن کا تعلق اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں سے ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی طے ہے کہ جو ہستی یہاں پر دفن ہے ان کا نام اون ہے۔ تینوں احتمالات میں سے جو بھی احتمال رہا ہو، یہ بھی طے ہے کہ اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں سے ہے، اور یہ بھی طے ہے کہ ان کا نام جناب اون ہے۔ البتہ جو سب سے زیادہ احتمال دیا جاتا ہے وہ اون ابن عبداللہ ابن جعفر ابن مرعی کے جو مدینہ منورہ میں بھی رہتے تھے، اور یہاں پر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روضے پر خدامی اور مجاوری کے فرائض کو انجام دینے کے لیے کچھ مہینے کربلا میں رہتے تھے اور کچھ مہینے مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ اس مقام پر ان کا باغ تھا، ان کی زمین اراضی تھی اور ان کا گھر یہاں پر موجود تھا۔ جن دنوں میں وہ کربلا میں قیام پذیر ہوتے تھے تو وہ اس مقام پر رہتے تھے۔ ان ایام میں کہ جب وہ یہاں پر مجاوری کے فرائض انجام دیتے تھے تو انہی ایام میں سے کسی ایک دن ان کی طبیعت ناساز ہوئی، مریض الاحوال ہوئے، روح بصحت ہونے سے پہلے اس دنیا سے دار مفارقت لے گئے اور یہیں پر آپ کی قبر بنی۔ اور اگر جناب اون ابن عبداللہ ابن جعفر طیار کی یہاں پر قبر ہے، جو کہ احتمال پایا جاتا ہے علماء کے نزدیک، تو شاید جنگ کرتے کرتے شہزادہ یہاں پہنچا ہو اور گھوڑے سے زمین پر آیا ہو اور اس کے بعد یہاں پر دفن کر دیا گیا ہو۔ بہرحال مقاتل کے اندر اس روایت کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے مؤرخین کا اور ارباب مقاتل کا کہ جو سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کے اپنے دونوں ہی بھانجوں کو خیموں میں لے جانے والی روایت کو آپٹ کرتے ہیں۔ بس ہم یہاں پر آتے ہیں، اب یہ جگہ زیادہ تر تو جناب زینب کے بیٹے حضرت اون ہی سے منسوب ہو گئی ہے، اب زیارت نامہ بھی انہی کا یہاں پر پڑھا جاتا ہے اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے۔ بس پروردگار عالم کا ابھی ایک انتظام ہو گیا کہ جناب زینب کبریٰ کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا یہ انتظام پروردگار عالم نے کیا کہ جس بیٹے پر ماں نے گریہ نہیں کیا، اب اس اون کو 2 مرتبہ اور دوہرا سلام جائے گا۔ ایک مرتبہ گنج شہداء کی طرف رک کر کے جب کریں گے سلام تو اون کو پہنچے گا، اور ایک طرف جب یہاں پر ہم خصوصیت کے ساتھ آ کے جناب اون کے زیارت نامے کو پڑھیں گے تو سلام جائے گا جناب زینب کبریٰ کے اس بیٹے کا قرصہ اس دکھیاری ماں کو دیجیے گا کہ جو ماں نہ اپنے بیٹے پر کربلا میں روئی ہے، نہ دربار کوفہ میں روئی ہے، نہ بازار شام میں روئی ہے، یہاں تک کہ جب 2 کٹے سروں کو نو کے نیزہ پر اٹھایا جا رہا تھا اور کوئی ان سروں کا لینے والا نہ تھا تو بیویوں میں سے شام والی عورتوں میں سے کسی ایک عورت نے یہ کہا کہ کوئی ہے کہ جو ان 2 بچوں کے سروں کو تحویل ملے، یا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے۔ جیسے ہی بنت علی نے اس جملے کو سنا ایک مرتبہ پلٹ کر جواب دیتی ہے، ارے ان شہزادوں کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ زینب ابھی زندہ ہے مگر اس وقت تک اپنے شہزادوں کو نہ روئے گی جب تک حسین اپنے بھائی پر دل کھول کر گریہ نہ کرے۔ ارے حسین کی بہن زینب پانی کی پیاسی نہ تھی، اپنے بھائی پر بہانے کے لیے آنسوؤں کی پیاسی تھی۔ آج جب یہ 2 لاشیں خیموں میں لائے گئے ہیں نا تو انداز یہ تھا، ساری بیویوں نے ان 2 شہزادوں کے لاشوں کو گھیرا، درمیان میں جناب زینب کبریٰ ہے، ایک ہاتھ اون کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا، اپنا چہرہ آسمان کی جانب کر کے فرمایا ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار میری اس قربانی کو قبول فرما۔
مگر ساری بیویاں ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روتی ہے. اگر نہیں روتی تو انو محمد کی ماں ہے کہ جو روتی نہیں ہے. کسی نے آ کے پوچھا ہے شہزادی یہ آپ کے بیٹے آپ کے شہزادے ہیں گریہ کیوں نہیں فرماتی؟ کہا کمال کرتی ہو. ارے میں نے ان دونوں اپنے شہزادوں کو اپنے بھائی پہ صدقہ کیا ہے. یہ میرے بھائی پر واری ہوئے ہیں. ارے جو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں چیز دے دی جاتی ہے اس پر بھی بھلا افسوس کیا جاتا. ارے نہ کربلا میں روئی نہ کوفہ اور شام کی منازل پہ روئی مگر زینب کبریٰ کے سینے میں بھی ماں کا دل تھا. ارے جب مدینہ پہنچی ہے عبداللہ ابن جعفر طیار نے پہچاننے سے انکار کیا اس لیے کہ بال سفید ہو گئے کمر خمیدہ ہو گئی. جب اونو محمد کے کمروں میں پہنچی ہے کمروں میں ویرانی کو دیکھا اندھیرے کو دیکھا بچوں کے لباس کو دیکھا بچوں کے بستر کو دیکھا بچوں کے کھلونوں کو دیکھا. ایک مرتبہ تڑپ کر چیخ ماری سر کو پیٹ کے زمین پر گری. کہا ہائے میرے بیٹا ہائے میرے بیٹا محمد. دادی زہرا کے سامنے اپنی ماں کو سرخرو لوٹ کے گئی میری پہلا دیا کس طرح جلایا زینب نے گھر لوٹ کے گئی میری پہلا دیا کس طرح جلایا زینب نے ایک آہ بھری اور گھٹ گھٹ گئی ایک آہ بھری اور گھٹ گھٹ گئی بیٹوں کو پکارا زینب نے گھر لوٹ کے گئی میری پہلا دیا کس طرح جلایا زینب نے. پھر کوئی ہھوک اٹھی دل سے پھر شام غریب یاد آئی. پھر کوئی ہھوک اٹھی دل سے پھر شام غریب یاد آئی. حجروں میں آنا محمد کے دیکھا جو اندھیرا زینب نے گھر لوٹ کے گئی میری پہلا دیا کس طرح جلایا زینب نے. 9 میل پہ مدفن سیمئی سے مدفن ہے اونو محمد کا. 9 میل پہ مدفن سیمئی سے مدفن ہے اونو محمد کا. یوں صدقہ بھائی کے سر سے بیٹوں کا اتارا زینب نے گھر لوٹ کے گئی میری پہلا دیا کس طرح جلا
کس نے ہاں جلایا زینب نے. متوجہ ذرا. صفحہ نمبر 504. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. صاحبان سماعت کی خدمت میں جدپال حیدر ندیم کا سلام پہنچے. روحوں میں بس گئی ہے عقیدت حسین کی, سینوں میں دل ہے دل میں ہے جو بت حسین کی. فرش عزا ہے میرے لیے ربی جانماز, اشکوں سے کر رہا ہوں عبادت حسین. ظاہر اکرام, اس وقت ہم زیارت مسلم نبی کے بچوں کے یہاں پر پہنچ چکے ہیں. ہمارے درمیان اس ملک ممتاز عالم دین معروف خطیب عالی جناب مولانا ساجد حسین وکیل صاحب تشریف رکھتے ہیں. وہ اس سلسلے میں آپ سے خطاب فرمائیں گے. بھائی محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. محمد و عطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا. اما بعد. شہر مسیب میں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی دو لخت جگر حضرت محمد ابن مسلم اور حضرت ابراہیم ابن مسلم علیہ السلام کی دو شہزادوں کی زیارت کے لیے ہم آئے. یہ دو بچے وہ ہیں کہ جن کی عمریں روایتوں کے مطابق 10 سال اور 11 سال ملتی ہے تاریخ میں. اور سرکار مسلم علیہ السلام جب کوفہ شہر پہنچے ہیں تو ان دو شہزادوں کے ساتھ پہنچے, اور وہاں پر ابتداءً تقریباً 18,000 افراد نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی بیعت کی تھی اور وعدہ کیا تھا. بیعت کے معنی یہی ہے کہ شرعی طور پر ان سے یہ وعدہ لیا جائے اور انہیں اختیار دیا جائے کہ جو ان کا حکم ہوگا اسے وہ مانیں گے. چونکہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے اہل کوفہ کے نام ایک خط لکھا تھا کہ جس کے متن کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ یا ایھا الکوفۃ, یا اہالی کوفہ, کہ اے کوفہ کے رہنے والوں, انی باعث الیکم اخی وابن امی وثقتی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل. میں تم لوگوں کے درمیان اپنا اہل, یعنی کہ جو ہماری اہل سے, ہماری اہل بیت سے, جو میرا ثقہ ہے, جو میرا بھائی ہے اور جس کا نام مسلم ابن عقیل ہے, یعنی ان کا منصب بھی بیان کر دیا, ان کی فضیلت بھی بیان کر دی, اور یہ بھی بیان کر دیا کہ وہ ہیں کہ جن پر میں اعتماد کرتا ہوں. ثقتی, وہ جس پر میں حسین ابن علی اعتماد کرتا ہوں, انہیں تمہارے درمیان بھیجتا ہوں. بس یہ اسی طرح سے ہو گیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کا جانا, سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام نے انہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجا, اس طرح سے جیسے خود سرکار ابا عبداللہ کوفہ پہنچ گئے. لیکن لبیک کہنے والے اور اس کے بعد بیعت کو توڑنے والے, وہ کہ جو یقیناً امام معصوم علیہ السلام سے بیعت کو توڑے وہ کفر کے زمرے میں آتا ہے. اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی بارگاہ الہی میں جواب دینا ہوگا کہ جنہوں نے جناب مسلم سے بیعت کی تھی اور اس کے بعد اس بیعت کو توڑ دیا. مگر جب
مسجد کوفہ کے اندر ایک بھگدڑ مچی تھی ایک افواہ کے پھیلائے جانے کے نتیجے کے اندر، جس میں یہ کہا گیا کہ جو مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے گھروں پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ افراد جناب مسلم کو جوک در جوک چھوڑ کر جانے لگے، اپنے گھروں کی طرف پلٹنے لگے۔ اس ایک بھگدڑ کے اندر ایک روایت کے مطابق یہ کہ یہ دو شہزادے جناب مسلم ابن عقیل کے اپنے بابا سے جدا ہو گئے۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ یہ کربلا کے میدان میں موجود تھے اور وہاں پر جب لوٹ مچی تو یہ دو شہزادے وہاں پر جدا ہوئے۔ البتہ یہ بہت شاذ اور نادر روایت ہے۔ زیادہ جو مورخین نے اس روایت کو اختیار کیا ہے وہ روایت یہی ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے تھے کوفہ اور وہاں پر اپنے بابا سے بچھڑ گئے۔ لیکن عزیزان محترم، واقعہ کربلا ہو گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد یہ بچے تقریباً ایک سال تک، کربلا کے واقعے کے تقریباً ایک سال کے بعد ان دو شہزادوں کی شہادت واقع ہوئی۔ کوفہ کے اندر ابن زیاد نے اپنے زندان کے اندر ان دو شہزادوں کو قید کر کے رکھا تھا اور ظلم یہ روا رکھا جاتا تھا کہ ان دونوں بچوں کو کھولتا ہوا گرم پانی دیا جاتا تھا اور انتہائی کم غذا دی جاتی تھی۔ یہ دو بچے کہ جن کی زندان کے دربان حبشہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص تھا، جناب مسلم کے دونوں فرزند آپس میں گفتگو کرتے ہیں محمد ابراہیم سے، ابراہیم محمد سے، کہتے ہیں کہ بھیا ایسا لگتا ہے کہ شاید اب ہماری زندگی اسی زندان میں گزر جائے گی۔ اور حبشہ سے تعلق رکھنے والے اس دربان سے یہ کہا، آپس میں پہلے بات کی کہ دربان سے بات کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں، ان کے سامنے اپنا احوال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہمارا کس گھرانے سے تعلق ہے۔ ایک مرتبہ جناب محمد و ابراہیم دونوں شہزادوں نے اس دربان سے بات کی اور کہا کہ آپ حضرت بلال حبشی کی شبیہ لگتے ہیں۔ جب جناب بلال کا نام سنا تو اس دربان نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ تم ہمارے سردار، ہمارے آقا جناب بلال حبشی کا نام لے رہے ہو، تمہارا رسول اللہ سے کیا تعلق ہے؟ کہا ہم آل رسول سے ہیں، ہم اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا ہمارے بابا کا نام مسلم۔ کہا کیا عقیل کے فرزند مسلم کی بات کر رہے ہو؟ کہا جی ہاں، ہم عقیل کے بیٹے مسلم کے بیٹے ہیں۔ اس دربار نے ان دونوں شہزادوں کو رہا کیا اور یہ کہا کہ دیکھو بچوں، رات کی تاریکی میں جتنا ہو سکے اس جگہ سے دور چلے جانا اور دن کا جب اجالا ہو تو پھر سفر اختیار نہ کرنا، باہر نہ نکلنا، کسی محفوظ مقام پر چھپ کے آرام کر لینا۔ مگر ذرا سوچئے کہ دو بچے جو کم سن بچے ہیں پیدل چلتے تو کتنا چل پاتے؟ پاؤں میں آبلے ہو گئے، پاؤں میں چھالے ہو گئے۔ اور یہ بچے ایک دن کے موقع پر ایک درخت کی ٹہنی پر بیٹھے، دونوں شہزادے، دونوں بھائی آرام کر رہے تھے۔ ایک مومنہ فرات کے کنارے آئی اور پانی بھرنا چاہا تو پانی کے اندر دو چاند سے چہروں کا عکس دیکھا۔ جیسے کہ دونوں بچے جن کے چہرے پانی میں نظر آئے اس مومنہ کو تو پلٹ کر دیکھا درخت پر شاخ پہ بیٹھے دو بھائی، دو بچے کہ جو اتنے سہمے ہوئے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو اور گھبرائے ہوئے ہیں کہ اب ہمیں دیکھ لیا ہے، نہیں معلوم ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ مگر وہ یہ بیان کرتی ہے، روایت کے جملے ہیں کہ جب اس مومنہ نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ان دونوں شہزادوں کے ہونٹ بہت زیادہ خشک تھے، اتنے خشک تھے کہ پھٹے ہونٹوں سے خون جاری تھا۔ اس مومنہ نے کہا کہ بچوں آؤ میرے پاس آؤ کہ میں تمہیں پانی سے سیراب کروں۔ وہ بچے گھبرا رہے تھے۔ خاتون نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ پانی سے سیراب کرتی ہوں۔ اور جب ان بچوں سے تعارف دریافت کیا ہے اس خاتون کے، اس مومنہ نے، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے دو شہزادے، تو ایک مرتبہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے جاتی ہے۔ ایک سال کے طویل عرصے کے بعد ان دونوں شہزادوں نے اس مومنہ کے گھر جا کے کچھ کھانا کھایا ہے اور سیر ہو کر کچھ پانی پیا ہے، اور ایک حجرے کے اندر اس مومنہ نے ان دونوں شہزادوں کو جگہ دی ہے اور اس حجرے کو باہر سے بند کر کے تالا لگا دیا۔ اب یہ دونوں شہزادے اس مومنہ کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ رات کا موقع تھا۔ حارث ابن زیاد ملعون کہ جو ابن زیاد کے دربار میں کارندہ تھا، وہاں پر کام کرتا تھا، موظف تھا وہاں کا، ابن زیاد کی قید سے جب ان دونوں شہزادوں کے فرار کیے جانے کی خبر پھیلی ہے تو ابن زیاد نے ان دونوں شہزادوں کے سروں پر انعام کو رکھا
اور یہ کہا، اعلان کیا کہ جو ان دو بچوں کو گرفتار کر کے لے کر آئے گا یا ان کا کٹا سر لے کر آئے گا میرے پاس، وہ بھاری انعام کا حقدار قرار پائے گا۔ حارث بن زیاد جیسے گھر میں آیا، رات کی تاریکی ہے، تھکا ہارا ہے، رات کے پہر میں یہ جب سو گیا ہے تو ان دونوں شہزادوں نے رات کے پہر میں ایک ہی جیسا خواب دیکھا، اور خواب میں محمد نے بھی یہ دیکھا کہ بابا ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں، اور ابراہیم نے بھی یہ دیکھا کہ بابا ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ خواب میں جناب مسلم نے عقیل کو دیکھا اور دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں میرے بچوں تمہاری زحمتیں تمام ہونے والی ہیں، تمہاری مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں، دیکھو تمہارا بابا تمہیں لینے کے لیے آ گیا۔ دونوں شہزادے خواب سے بیدار ہوئے اور ایک مرتبہ بغل گیر ہوئے، دونوں نے ایک دوسرے کو سینے سے لگایا، اتنا روئے ہیں دونوں بھائی، اتنا روئے ہیں، جانتے تو ہیں بنو ہاشم کے گھرانے میں پلنے والے یہ شہزادے کے جو تربیت یافتہ ہیں اہل بیت کے گھرانے کے، سمجھ گئے کہ شاید ہمارا وقت شہادت قریب آ گیا، ہمارا بابا ہمیں لینے کے لیے آ گیا۔ اتنا روئے ہیں کہ بچوں کی سسکیاں بندی ہیں، ہچکیوں سے جب روئے ہیں تو آواز حارث ملعون کے کانوں میں پہنچی ہے، اپنے حجرے سے یہ کہتا ہوا چیخو پکار کرتا ہوا نکلا کہ اے خاتون، اے بی بی، تو نے گھر میں کسے پناہ دے رکھی ہے؟ اس ساتھ والے حجرے سے کہ جہاں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تالے کو توڑا، دروازے کو کھولا، اندر داخل ہو کر دیکھا، کیا دیکھا؟ چاند سے چمکتے ہوئے دو چہرے، ارے مسلم ابن عقیل کے دو یتیم اسی کے گھر میں موجود تھے۔ غضب کے عالم میں دونوں شہزادوں کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور دونوں کو، روایت کے جملے ہیں یہ، مقتل کے جملے ہیں، دونوں کو ایسے اٹھایا ہے بالوں سے پکڑ کر کہ دونوں کے پاؤں ہوا میں معلق ہو گئے۔ ساری رات بچوں کو رسیوں سے کس کے اپنے صحن میں باندھے رکھا۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوا ہے تو پہلے خود نماز پڑھتا ہے، ارے یہ کیسا مصلی ہے، یہ کیسا ملعون نمازی ہے، شاید یہ ویسا ہی نمازی ہے کہ جس کے لیے قرآن کی آیت کہتی ہے ویل للمصلین، لعنت ہے نماز پڑھنے والوں پر۔ وہ کون سے نماز پڑھنے والے؟ ارے وہ ایسے ہی کچھ نماز پڑھنے والے کہ جو نماز پڑھنے کے بعد اہل بیت کے بچوں کے گلوں پہ خنجر پھیرتے ہیں، یا وہ نماز پڑھنے والے لعین کہ جو کربلا کے میدان میں کہتے ہیں جلدی سے حسین کے گلے پر خنجر پھیرو کہ عصر کی نماز قضا ہوا جاتی ہے۔ مگر ہاں عزیزو، جب ایک مرتبہ اپنے غلام کو لے کر یہ فرات کے کنارے پہنچا، کہیں کوفہ کے قریب کا وہ علاقہ رہا ہوگا کہ جہاں پر ان دونوں شہزادوں کو لب فرات شہید کیا گیا، ایک مرتبہ خنجر محمد کے گلے کے قریب لے کر آیا، ابراہیم نے اپنا گلا آگے کیا، کہا نہیں پہلے مجھے ذبح کرو، میرے بھائی کو چھوڑو۔ ارے جب ابراہیم کے گلے کے قریب خنجر لے کر آیا تو محمد نے اپنا گلا آگے کیا۔ ارے ایک مرتبہ جب اس غلام نے ذبح کرنے سے بچوں کو منع کیا تو پہلے حارث نے اس غلام کو قتل کیا اور اس کے بعد پھر ان بچوں کی جانب بڑھا۔ روایت طولانی ہے، بچے یہ کہتے ہیں اگر تجھے پیسوں ہی کی خواہش ہے، مال ہی کی لالچ ہے تو ہمیں بردہ فروشی کہ اس بازار میں لے جا کر غلام کے طور پر فروخت کر دے، تجھے رقم مل جائے گی۔ اگر تجھے ابن زیاد کو خوشی کرنا ہے تو ہمیں زندہ اس کے دربار میں لے جا، وہ تجھے انعام دے دے گا، ہمیں قتل نہ کر، ہمارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کر۔ مگر اس لعین نے ایک نہ سنی، ایک مرتبہ آگے بڑھا، ایک شہزادے کے سینے پر سوار ہوا، اپنے گھٹنوں کو ایک شہزادے کے سینے پر رکھا، پہلے ایک بیٹے کا گلا کاٹا، بھائی نے بھائی کے گلے کو کٹتا دیکھا، پرخون کا فوارہ بلند ہوتے دیکھا۔ ارے ایک سال کے بعد کربلا کے واقعے کی شہید ہونے والے یہ بچے، نہ ماں ساتھ ہے نہ باپ ساتھ ہے۔ ارے وہاں کربلا میں اون محمد کی جنگ کا یہ حالت تھا کہ جب تلوار چلاتے تھے علی اکبر کہیں سے مرحبا کہتے تھے، عباس کہیں سے شاباش کہتے تھے، مگر یہ تو تنہا مسافر، یہ مسلم غریب کی جوڑی، ارے ایک کے بعد ایک شہزادوں کو شہید کیا، ان کے جسموں کو فرات کے پانی کے حوالے کیا۔ یہ دونوں جسم مبارک پانی میں ڈوبے نہیں، پانی کی سطح پر تیرتے رہے، تیرتے تیرتے اس مقام مسیب تک پہنچے۔ ایک کسان نے ان دونوں شہزادوں کے جسموں کو اپنی تحویل میں لے کے دفنایا، مگر ہاں عزیزو، جب کٹے سر ایک مرتبہ ابن زیاد ملعون کے دربار میں پہنچے، ایک تشت میں حارث ابن زیاد نے یہ دو شہزادوں کے
چاند سے 2 کٹے سر رکھے ہوئے تھے، ان پر کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے پاس پہنچا، ایک مرتبہ ہنستا ہوا، کہا لگاتا ہوا 2 بچوں کے کٹے سروں سے کپڑے کو ہٹایا۔ ابن زیاد جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا، کبھی تخت سے بلند ہوتا ہے، کبھی تخت پر بیٹھ جاتا ہے، کبھی تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ کہتا ہے لئیم تجھے ان 2 بچوں پر، کم سن بچوں پر رحم نہ آیا۔ اپنے جلاد سے کہا کہ پہلے حارث ابن زیاد کو قتل کیا جائے، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے غریب فاطمہ، یہ شقی القلب نہیں تھا، مگر انہیں ان 2 مسلم کے غریب بچوں پر رحم آ گیا۔ مگر کربلا میں تیری یتیمہ سکینہ کو تماچے مارنے والا نہیں معلوم کتنا سنگ دل تھا۔ جب یہ بچی گریہ کیا کرتی اپنے بابا کو روتی تھی، کبھی تماچے لگائے جاتے تھے، کبھی تازیانے لگائے جاتے تھے۔ ارباب مقاتل نے لکھا اور پڑھا ہے، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے لٹ کے کوفہ کے شہر میں داخل ہو رہا تھا، مسلم غریب کی لٹکی ہوئی لاش دارالامارہ کے دروازے پر، بے سر کی لاش مسلم ہے۔ ایک بی بی کو دیکھا جو محمد و ابراہیم کی والدہ ہے، مسلم غریب کے لاشے کے قریب پہنچ کر یہ سوال کرتی نظر آ رہی ہے، اے میرے والی، جو فرزند میرے ساتھ کربلا گئے وہ حسین پہ قربان ہوئے، ارے جو آپ کے ساتھ کوفہ آئے ان کی کیا خبر ہے؟ عجب نہیں کٹے حلقوم سے صدا آئی ہو، اے بی بی دعا کرو خدا ہماری قربانی کو قبول کرے، جو تیرے ساتھ گئے وہ آج حسین پر قربان ہوئے، اور جو مجھ سے بچھڑے وہ 1 سال بعد حسین پر والے۔ مسلم نے یہ فغاں ہے میرے دونوں لال کہاں، میں بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی، میں بستی بستی جاؤں گی اور ڈھونڈ کے ان کو لاؤں گی، بتلائیے کچھ تو ان کا نشان ہے میرے دونوں لال کہاں، بس اتنا بتا دیجئے والی، دنیا تو نہیں ان سے خالی، بس اتنا بتا دیجئے والی، دنیا تو نہیں ان سے خالی، کیا مل گئی ان کو جائے امان، ہے میرے دونوں لال کہاں، لاش مسلم
حسین ابن علی علیہ السلام کی کہ جن کے لاشے کو 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی پتلی ریت پر چھوڑ دیا گیا. کوئی نہ تھا کہ جو کفن پہناتا، کوئی نہ تھا کہ جو آ کر ایک مٹھی کھا کے کربلا غریب کے لاشے پر ڈال دیتا. جناب آیت اللہ سید محسن الحکیم علی اللہ مقامہ جب اپنے زندگی کے اواخر میں، یعنی ان کی وفات سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے چلے ہیں مقامات مقدسہ عراق کی زیارتوں کے لیے، تو چونکہ اتنے خستہ ہو چکے تھے، جہاں پہنچتے تھے وہاں بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کے زیارت نامہ پڑھتے تھے. جب یہاں آئے ہیں جناب ہوتے ہیں تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے سہارا دو کہ میں کھڑے رہ کر زیارت پڑھنا چاہتا ہوں. اور کھڑے رہ کر پورا زیارت نامہ انہوں نے تلاوت کیا. کسی نے جب شاگرد نے ان سے پوچھا کہ کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب حر کی ایسی ہیبت ہے مجھ پر کہ جس نے مجھے یہاں پر بیٹھنے نہیں دیا. اور دوہرا جہاد تھا جناب حر کا، ایک جہاد تلوار سے کیا انہوں نے، ایک جہاد اپنے نفس سے کیا. اور ہم جو کہتے ہیں جملہ ہمارے یہاں بہت معروف ہے کہ مولا کسی کا نہیں رکھتے، یہ جناب حر کے کیس میں ہمیں بہت سامنے سے نظر آتا ہے. جناب حر آئے ہیں، کون ہے زمانے میں، ایک وقت میں ابن زیاد کے معتمد ہیں، 3000 کا لشکر جناب حر کے ساتھ کر کے بھیجا کہ جاؤ اور حسین ابن علی کا راستہ روکو. جناب حر آئے، مولا حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر، ان کی سواری کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے بھیا عباس، جاؤ یہ حر کے سپاہی، حر کی سواریاں سارے پیاسے ہیں، ان کے لشکر والے، پہلے انہیں پانی پلاؤ. عرب کا یہ دستور ہے آج بھی کہ اگر کوئی نامعلوم فرد انانیمسلی کوئی اگر کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اندر سے دروازے پر آنے والا جب دیکھتے ہیں کوئی اجنبی ہے اور مہمان بن کر آیا ہے، کوئی حاجت لے کر آیا ہے، تو یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں آئے ہو. وہ پہلے اسے گھر میں داخل کرتے ہیں، ایک کمرے میں اسے بٹھلاتے ہیں، اس کے آرام کا سامان کرتے ہیں، اسے کھلاتے ہیں، اسے پلاتے ہیں، 3 دن تک اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اس کے بعد تیسرے دن اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم کس لیے آئے تھے ہمارے گھر پر، کیوں دروازہ کھٹکھٹایا تھا، کیا حاجت لے کر آئے تھے. جناب حر کو اور ان کے سپاہیوں کو اور ان کے سواریوں کو، لشکریوں کو، سب کو پانی پلایا گیا. روایت کے جملے ہیں کہ ایک ایسا بھی سپاہی تھا حر کے لشکر کا کہ جسے آنے میں تاخیر ہو گئی تھی، پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ چل نہیں پاتا تھا. کبھی کھڑا رہتا تھا، کبھی بیٹھ جاتا تھا، کبھی سواری پہ بیٹھتا تھا، کبھی گر جاتا تھا. امام حسین علیہ السلام نے اس آنے والے سپاہی کا انتظار کیا، اور جب اس کی پیاس کی شدت کی وجہ سے ہمت ٹوٹ گئی تو آقا حسین خود چل کر اس کے پاس گئے پانی کا کوزہ لے کر، اور زمین پر بیٹھ گئے. اس کا زانو، اپنے زانو پہ اس کا سر رکھا اور پانی اسے پلانے لگے. آقا حسین علیہ السلام نے جو یہ کریمی فرمائی، جناب حر سے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو، کہا میں آپ کا راستہ روکنا چاہتا ہوں، اور یہ ابن زیاد نے کہا ہے. مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تیری بات نہ مانوں تو کیا ہوگا. یہ جب مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تیری بات نہ مانوں تو کیا ہوگا، جب یہ جملہ آیا تو جناب حر نے آقا حسین ابن علی علیہ السلام کی سواری کی لگام، لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا کہ جس لجام فرس جن رسیوں کے ذریعے سے تحقق رکن دیا جاتا ہے سواری کو چلانے روکنے کے لیے، اس رسی پہ، اس لگام پہ کاٹ دیا. یہ ہمارے اور آپ کے لیے کوئی بڑی معمولی سی بات ہے، لیکن عرب کے اس کلچر اور اس جیسچر کے اندر یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں تھی. قتل کر دینے سے زیادہ برا سمجھا جاتا تھا کسی کی لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنا. آقا حسین ابن علی علیہ السلام نے جیسے دیکھا کہ حر نے میری لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے، آقا نے فرمایا سقلت کا منہ کا یا حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. مولا حسین ابن علی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ جملہ سننا میں جناب حر خاموش ہو. اس کے بعد جناب حر نے کچھ نہیں کہا اور بس اتنا جملہ کہا کہ آپ کی والدہ گرامی کائنات کی وہ ہستی ہے کہ جن کا نام میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتا. یہ جناب حر نے تعظیم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں کی. جو چاہتے کہہ سکتے تھے حر ہے،
ابن زیاد کیوں حکومت بن کر رہے ہیں؟ امام حسین کے لشکر تھوڑی ہے، لیکن جو بنیاد تھی، جن روایتوں میں کچھ روایتیں ایسی ملتی ہیں، کچھ اخباریں روایات اس طرح کی ہیں کہ جناب حر کی جو ولادت ہوئی تھی اس دعا کے نتیجے میں ہوئی تھی کہ جناب امامین حسنین علیہ السلام جب ایک مرتبہ سفر پر ایک مقام سے گزر رہے تھے، پانی کی شدت، پیاس کی شدت اور پانی اس دروازے کو کھٹکھٹایا اور دعا کے لیے التماس کی، ان شہزادوں نے دعا کی، نتیجے کے اندر پروردگار عالم نے یزید کو حر جیسا بیٹا عطا کیا۔ اب یزید وہ نہیں، یزید حر کے والد۔ جناب امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے، یہ لشکر پہنچا، حر نے راستہ روکا مولا حسین علیہ السلام کا۔ اب یہ آپ نے سن لی بات جناب حر کی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شان میں۔ اب یاد کیجیے گا اس روایت کو کہ جو صبح عاشور جب حر کا دوست پہنچا ہے حر کے پاس، اس لیے کہ یہ طے تھا کہ جیسے ہی نماز فجر سے فارغ ہوں گے تو پھر جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی جنگ کا آغاز ہونا ہے تو حر اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، جنگی لباس پہن رہے ہیں، زرہ لگا رہے ہیں، خول پہن رہے ہیں، تلوار کو نیام میں لگا رہے ہیں اور نیام کو جو ہے وہ اپنے پہلو پہ سجا رہے ہیں اور اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں، اپنی جوتوں کی قسمیں باندھ رہے ہیں، آمادہ ہو رہے ہیں۔ اتنے میں دوست حر کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں اور حر جو ہے اس عالم میں اپنے خیمے سے باہر نکل رہے ہیں کہ چہرے پہ بوکھلاہٹ کے آسان ہے۔ دوست نے پوچھا کہ حر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرے دوست میں نے فیصلہ کیا ہے، میں لشکر حسین بن علی میں شمولیت اختیار کر رہا ہوں، میں اس قافلے میں جا رہا ہوں جو حسین بن علی علیہ السلام۔ کہا کیا چاہ رہا ہے؟ کہا بس اب مجھ سے یہ زیادہ نہیں دیکھا جا رہا، ایک تو الگ کی سزائیں۔ کہا کیا وجہ ہو رہی ہے، اچانک سے کہاں جا رہا ہے؟ کہا ابھی جب میں جنگی لباس سے خود کو لیس کر رہا تھا تو مجھے مسلسل میرے خیمے کی پشت سے کسی بیوی کے رونے کی صدا آ رہی اور اس بیوی کا یہی کہنا تھا کہ اے حر میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے، اے حر میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اس صدا نے حر کو جنت کا راہی بنایا، اپنے لشکر کو لاؤ لشکر کو چھوڑا۔ ایک مرتبہ دوست کہتا ہے اے حر تو جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے، بے وقوفی کر رہا ہے، دیکھ دیوانہ پن نہ کر، اس لیے کہ جب تو حسین ابن علی کے دروازے پر جائے گا وہ تجھے رد کر دیں گے، تو ہی تو ہے کہ جس نے ان کا راستہ روکا تھا، اور جب واپس پلٹ کر یہاں آئے گا تو باغی کا لقب تجھے دیا جائے گا، وہاں پر بھی مجرم ہے، یہاں کا بھی مجرم قرار پائے گا۔ میں تجھے مشورہ نہیں دیتا کہ یہاں سے چھوڑ کر اس در کو چھوڑ کر حسین ابن علی کے پاس چلا جا۔ جناب حر اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ میرے دوست میں جانتا ہوں میں کس دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے، یہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے، فرزند رسول حسین ابن علی کا دروازہ ہے۔ اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے غلام کو بلایا اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو میرے ہاتھوں میں رسی ڈالو، میری آنکھ پر پٹی باندھو اور مجھے حسین آقا کی بارگاہ میں ایسے لے کر جاؤ کہ جیسے مجرم کو لٹایا جاتا ہے، میں حسین ابن علی کا مجرم ہوں۔ ایک رسی سے ہاتھوں کو باندھا گیا اور رسی نہار کے طور پر رکھی گئی، بیٹے نے اس نہار کو تھاما اور اپنے بابا کو لے کر چلا، آگے آگے بیٹا ہے، درمیان میں باپ حر ہے اور پیچھے پیچھے غلام چل رہا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھے تھے کہ کیا صدا آئی، اللہ اکبر، صدائے تکبیر بیٹے نے حر کے لیے بلند کی ہے۔ ایک مرتبہ پلٹ کر پوچھا، بابا نے پوچھا کہ اے بیٹا صدائے تکبیر بلند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ مولا جناب حر کا بیٹا یہ فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اے بابا آقا حسین ابن علی علیہ السلام کے لشکر کی جانب سے کئی جوان شبیہ پیغمبر علی اکبر آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ تھوڑا اور آگے بڑھے تو کیا دیکھا، صدائے تکبیر بیٹا پھر بلند کر رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پھر سے بیٹے سے پوچھا ہے، بابا نے پوچھا اے بیٹا کیا سبب ہے کہ پھر تکبیر کی صدا بلند کر رہے ہو؟ بابا کیا بتاؤں، علم بردار لشکر حسینی ابو الفضل عباس آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ ایک چور آگے بڑھا، ہاتھوں سے باندھ کے ہاتھوں کی رسی کی نہار کو چھوڑا، سر کو پیٹنے لگا، زمین کربل پہ گرا، کہتا جاتا ہے بابا فرزند رسول بس کہتا ہے بیٹا ذرا جب تم بتا رہا ہے، یہ خبر دے رہا ہے کہ میرا آقا میری جانب آ رہا ہے تو غور سے سن، دیکھ میرا
مولا حسین کا دل تڑپا. آقا نے پہلے تو یہ جملہ ارشاد فرمایا اے حر میں نے بھی تجھے معاف کیا, میرے اللہ نے میرے رب نے بھی تجھے معاف کیا, نانا رسول خدا بھی تجھ سے راضی, ماں فاطمہ زہرا بھی تجھ سے راضی, بابا علی مرتضیٰ بھی تجھ سے راضی. اے حر تو ہمارا مہمان بن کر آیا, یہ بات کیسے قبول کریں کہ تیرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دے. یہاں پر حر اصرار کرتا ہے, کہتا ہے میں نہیں چاہتا کہ میں بے اطمینانی کیفیت سے اس دنیا سے رخصت ہوں, کہیں میرے جانے کے بعد میرا بیٹا دین سے پھر نہ جائے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے حر دین کون ہے؟ حر عجب نہیں یہ جواب دے کہ یہاں میرا دین حسین ابن علی ہے, کہیں میرے جانے کے بعد میرا بیٹا دین سے پھر نہ جائے. آقا حسین نے اصرار پر حر کے بیٹے کو کربل میں مقتل کی جانب روانہ ہونے کی اجازت دی. یہاں سے حر
برچھی نہ کھینچنا. متوجہ ذرا.